رب کائنات نے ہم کو تمام امت میں سب سے بہترین امت کا خطاب عطا فرمایا۔ رب کائنات نے ہر نبی کی امت سے افضل اپنے نبی کی امت کو بنایا۔ رب کائنات نے کرمنا بنی آدم کا تاج کسی اور نبی کے سر پہ نہیں رکھا، امت محمدیہ کے سر پر رکھا اور کہا تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نیکی کرنے کے لیے رغبت دلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ نیکی کرنے والے کون تھے؟ کیا ابھی کے مسلمان تھے؟ کیا ابھی جو مسلمان ہیں وہ کر رہے ہیں؟ نہیں۔ آئیے 1400 سال پہلے چلے، اور سب سے پہلے تو اہمیت کا معاملہ ہے، تو پہلے اہمیت سمجھے کہ تبلیغ دین کرنے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کریمہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل بروز قیامت قائم ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، امت محمدیہ کے علاوہ حضرت آدم تا عیسیٰ تمام امت کی، تمام نبیوں کی امت وہاں حاضر ہوگی۔ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ اس وقت رب کائنات فیصلہ کرنے کے لیے اپنی شان کے مطابق منصب عدالت پر بیٹھے گا اور لوگوں کا فیصلہ کرے گا۔ اس دن جنت اور جہنم کے فیصلے سنائے جائیں گے، کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، میزان پہ عمل کو تولا جائے گا۔ وہ پلصراط کا راستہ جو 500 سال کا راستہ ہے، جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، ہر کسی کو اس میں سے گزرنا پڑے گا، جو عین جہنم کے اوپر ہوگا، بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوالٹی کے لوگ وہاں پر حاضر ہوں گے، ہر قسم کے لوگ وہاں پر حاضر ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، صدیق بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، حتیٰ کہ مومن بھی ہوں گے، منافقین بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے۔ مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام طرح کے لوگ ہوں گے۔ یا رسول اللہ، جو نبیین ہوں گے ان کی جماعت الگ ہوگی، جو صدیقین ہوں گے ان کی جماعت الگ ہوگی، جو شہداء ہوں گے ان کی جماعت الگ ہوگی، جو صالحین ہوں گے ان کی جماعت الگ ہوگی، جو مومنین ہوں گے ان کی جماعت الگ ہوگی، جو منافقین ہوں گے ان کی جماعت الگ ہوگی، جو کافرین ہوں گے ان کی جماعت الگ ہوگی، اور سب کے الگ الگ مراتب کے حساب سے ان کے فیصلے ہوں گے۔ مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ظاہر ہے کہ نبیین کی جماعت الگ، صدیقین کی جماعت الگ، صالحین کی جماعت الگ، شہداء کی جماعت الگ، منافقین کی جماعت الگ، مومنین کی جماعت الگ، کافرین کی جماعت الگ۔ مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کے بارے میں بتائے کہ جو ان میں سے نہیں ہوں گے۔ مومن تو ہوں گے مگر نبیین میں سے نہیں ہوں گے، صدیقین میں سے نہیں ہوں گے، شہداء میں سے نہیں ہوں گے، مگر کل بروز قیامت ان کو دیکھ کر یہ تمام جماعت رشک کرے گی۔ ان کو دیکھ کر یہ جتنی جماعتیں ہیں، نبیین کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، یہ جماعتیں ان کو دیکھ کر رشک کرے گی۔ یا رسول اللہ، ان کے بارے میں بتائے تو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے اپنے لب کو کھولا، اور پھر سرکار کے لب ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، پھر پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ جب اپنے لب کو کھولا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نبیین کی جماعت میں سے نہیں ہوں گے، صدیقین کی جماعت میں سے نہیں ہوں گے، شہداء کی جماعت میں سے نہیں ہوں گے، صالحین کی جماعت میں سے نہیں ہوں گے، مگر یہ جماعتیں کل بروز قیامت ان کو دیکھ کر رشک کرے گی، اور رب کائنات انہیں نور کا منبر عطا فرمائے گا، اور وہ جماعت وہاں جلوہ فروز ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون جماعت ہوگی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے دنیا میں رہ کر دین کی تبلیغ کی، جس نے دنیا میں رہ کر لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ کل ایسی جماعت کے بندے جنہوں نے دنیا میں رہ کر یہ کام کیا، وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ صدیق نہیں ہوں گے، وہ شہداء نہیں ہوں گے، وہ صالحین نہیں ہوں گے، مگر یہ جماعتیں ان
ان کو دیکھ کر رشک کرے گی کہ آیا ہے تو کتنا بڑا کام کر کر آیا ہے، آیا ہے تو کتنا اعلیٰ کام کر کے آیا ہے، کچھ اور کرے نہ کرے اگر اس نے تبلیغ دین کیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھلائی کا حکم دیا اور ایک انسان کو بھی برائی سے روکا، تو رب کائنات کل بروز قیامت اسے شہداء کے منصب پر بھی فائز کرے گا اور صالحین کے منصب پر بھی فائز کرے گا اور اسے نور کا منبر عطا فرمائے گا۔ کہا یہ صالحین میں سے نہیں ہے، یہ شہداء میں سے نہیں ہے، مگر تبلیغ دین کرنے کی وجہ سے آج بروز قیامت میں انہیں شہداء کا مقام عطا فرما رہا ہوں، میں صالحین کا مقام عطا فرما رہا ہوں اور انہیں نور کا منبر عطا فرما رہا ہوں۔ یہ تبلیغ دین کا معاملہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو، کس لیے؟ کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو